السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے پارے کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 106 سے 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس دن جب کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہو رہے ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا؟ سو جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جی، پچھلی آیت میں فرقہ حق اور گمراہ فرقوں کا ذکر چل رہا تھا۔ اس آیت میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی یا ہندو یا سکھ وغیرہ ہو گئے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین میں بہت سی بے اصل اور باطل باتیں شامل کر کے یا بعض ضروریات دین کا انکار کر کے یا ملحدانہ عقائد اختیار کر کے اصل دین سے نکل گئے تھے، اور یہ کفر در کفر ہے، اور ان سب باتوں پر کفر کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ گویا قیامت کے دن روشن چہرے تو صرف ان لوگوں کے ہوں گے جو دین حق کا پر قائم اور ثابت قدم رہے، اور یہی لوگ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے گمراہ فرقوں میں شامل ہو کر کفر کی روش اختیار کی، انہی کے چہرے سیاہ ہوں گے اور انہیں ہی دردناک عذاب ہوگا۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جی، اسی لیے تو اس نے اپنے رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے لوگوں کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اور اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ آخرت میں وہ کن کاموں کی باز پرس کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہیں کریں اور یا اپنے غلط طرز عمل یا دشمنوں والی روش سے باز نہ آئے، تو وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ لفظ ظلم بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور اس کی ضد عدل ہے، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، ظالم نہیں۔ اس لیے اس سے ایسے افعال کا صدور ممکن ہی نہیں جس میں ظلم کا شائبہ تک پایا جاتا ہو۔ مثلا وہ کسی مستحق رحمت کو سزا دے دے، یا زیادہ اجر کے مستحق کو تھوڑا اجر دے، یا کم سزا کے مستحق کو زیادہ سزا دے دے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی سب باتیں اس کی صفت عدل کے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔